ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ پر اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ گمان کے بعد جو یقین دل میں اترتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ یقین انسان کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ یقین جو آزمائشوں کے طوفان کے بعد جنم لیتا ہے، وہی اصل سکون ہے، وہی اصل ایمان ہے۔ گمان کے اندھیروں کے بعد کا یقین چراغ بن کر زندگی کی ہر راہ کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو صرف آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو کسی حرام چیز کی خواہش رکھتا ہے مگر اس سے رک جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے کرنے کی طاقت اور موقع رکھتا ہے۔ انتخاب ایسے شخص کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا گھومنے کے وسائل نہیں ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں۔ تم وہی رہو جو تم ہو، پھر جو ٹھہر گئے وہ تمہارے ہیں۔ جنہوں نے رکھا تھا ہمیں پھولوں کی طرح، اب ہم ان کی قبر پر پھول رکھنے جاتے ہیں۔ لفظ سخت نہیں ہوتے، کہنے والا اہم ہوتا ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جس میں خیر ہو اور دل کا سکون ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ محبت میں سچائی نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ تو نے اے وقت پلٹ کر بھی کبھی دیکھا ہے، کیسے ہیں سب تیری رفتار کے مارے ہوئے لوگ۔ ہو سکتا ہے تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گرے ہوں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ خوبصورت ہے ہر وہ انسان جو آج کے خود غرض زمانے میں بنا مطلب کے اپنائیت والے لفظ بول کر اداس چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ زندگی کا اصل مقصد کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ ایک انسان کے بارے میں سب سے پرکشش خوبی اس کی نرم رہنے کی صلاحیت ہے، جو غصے میں آ کر وہ باتیں نہ کہے کہ اسے بعد میں کہنا پڑے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کی دسترس میں موجود انسان کی نرمی ایک شفا کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی شکوہ نہیں مگر مولا، کیا کروں درد کم نہیں ہوتا۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ انسان اس لیے ہنس سکتا ہے کیونکہ وہ سہ پاتا ہے۔ ہماری ساری مصیبتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔
بہت سی کتابیں تجربے کار انسان کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کا تجربہ ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا، آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، صرف درد رکھنے والے دل اسے سمجھ سکتے ہیں۔ محبت وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی بڑی محرومی دیکھی ہو۔ خزاں کو ٹلنے دو، یہ نگاہیں بہار بھی دیکھیں گی۔ یہ گرتے پتے گواہی ہیں ہر کمال کے زوال کی۔ صلح رکھو، ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک سوئے اور کبھی نہ اٹھے۔ آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ اگر آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم ہیں غربت میں گزارے ہوئے ایام، جنہیں لوگ جب تخت نشینی پہ آتے ہیں بھلا دیتے ہیں۔ کب اڑ جائے معلوم ہی نہیں، خواب، خوشبو اور تتلیاں۔ آنکھ میں حیا کا مادہ، دل میں سکون کی دولت کا ماخذ ہے۔ ہماری خواہشیں تو دل کے باغیچے میں اڑتی تتلیاں ہیں کہ جن کے رنگ کچے اور عمریں مختصر ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ زندگی کتنی غیر یقینی چیز ہے، موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ محبتوں کو محبتوں سے نبھایا کریں، غصے سے رشتے بچتے نہیں بلکہ رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں۔ رشتے سنواریں، بگاڑے نہیں۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ عجیب ڈھنگ سے زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں۔ ایک لمحہ تو دم لینے دے آغوش سکون میں، اے گردش حالات کسی موڑ پہ تھم بھی تو جا۔ زندگی کی پیمائش میں جو چیز یاد رہ جاتی ہے وہ ملنے والے دکھ اور نامکمل حسرتیں ہیں۔ خود سے لڑ جاؤ، جیت جاؤ گے۔ میں نے ہر عیب کو اپنے اندر ہی پایا جب سے لوگوں کی نظر سے خود کو جانا ہے۔ کچھ باتوں کا مطلب، کچھ مطلب کی باتیں، جب سے فرق سمجھا زندگی آسان ہو گئی۔ یہ راز بھی صرف تتلیاں سمجھتی ہیں کہ چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ زمین پہ رہ کر زمین والوں سے کوئی بندھن تو ہو تمہارا، فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں سے دوستی کب تلک رہے گی۔ جہاں کو جن کے نصیب پہ رشک آتا تھا، نکل کے اپنے گھروں سے وہ بدنصیب چلے۔ ویرانیاں موسم سے نہیں احساس سے ہوتی ہیں۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمین، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ہر موسم کی مقررہ وقت پر تبدیلی اپنے خالق کی موجودگی کا اشارہ دیتی ہے۔
کتاب کو کبھی زمین پر گرنے مت دو، کیونکہ یہ آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچاتی ہے۔ اب خوشی دے کر آزما لے، ان غموں سے تو میں نہیں مرتا۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہمیں ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہیں۔ جینے کی وجہ اللہ ہو تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ وقت من چاہا نہیں رکتا تو انچاہا کیسے رکے گا؟ یہ بھی گزر ہی جائے گا۔ تمہارے دل ایک برتن کی طرح ہیں، انہیں قرآن سے بھر لو بجائے اور چیزوں سے بھرنے کے۔ غلطی کا کفارہ غلطی سے سبق سیکھنا ہے۔ بہادری مرنے میں نہیں، جینے میں ہے، اور سب سے بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر اس دنیا سے چھین لیتا ہے۔ محبت ہی تو انسان کو ہیل کرتی ہے، محبت سب سے بڑا مرہم ہے۔ اب محبت دروازے پر دستک دے تو اسے اندر آنے دینا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں تندرست کر سکتی ہے۔ یا تو کسی کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالو، اگر ڈالو تو مکمل کر ڈالو۔ جو بدلہ لیتے ہیں خدا سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیت کر آئے تھے یا اصل میں ہار کر آئے ہیں۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ اے عمر روا سن ٹھہر ذرا، ماضی میں بدلتے لمحوں سے کچھ یاد کے موتی چننے دے۔ کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، کچھ سودے بازی کرنے دے۔ تم کہتے ہو وہ مجھے قبول کرے گا، یقیناً قبول کرے گا۔ تم کہتے ہو میرے گناہ بڑے ہیں، اس کی رحمت سے بڑا کچھ نہیں۔ خدا کرے تم سکون کے دامن میں رہو، خدا کرے تمہیں کبھی کوئی ملال نہ ہو۔ تم یوں ہی اٹھتے سنبھلتے رہو، تمہارے کندھوں پر کبھی گناہوں کا بوجھ نہ رہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، تمہارا درد اس خول کو توڑنے کا نام ہے جو تمہاری سمجھ بوجھ کو قید کیے ہوئے تھا۔ درد کیا ہے، رکاوٹ یا دروازہ؟ عام طور پر ہم درد سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دکھ نہ آئے، دل نہ ٹوٹے، نقصان نہ ہو، زندگی ہمیشہ آسان رہے۔ لیکن جبران ہمیں بتاتے ہیں کہ درد دشمن نہیں استاد ہے، دکھ زخم نہیں روشنی کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی بڑا درد آیا، چاہے وہ دل کا ٹوٹنا تھا، کسی عزیز کا بچھڑ جانا، مال کا نقصان یا زندگی کی سمت کا بکھر جانا، تو اس درد نے تمہیں وہ سمجھ دی جو خوشی کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ خلیل کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک خول ہوتا ہے۔ یہ خول دراصل وہ نادانی ہے جو ہمیں حقیقت سے دور رکھتی ہے۔ یہ خول وہ وہم ہے جو ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بنا لیے ہیں۔ یہ خول جھوٹی حفاظت کا احساس ہے۔ یہ خول ہمارا غرور، ہماری خواہشیں اور ہمارے ڈر، ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ اور جب زندگی تمہیں ہلا دیتی ہے، جب تم ٹوٹتے ہو، جب تم روتے ہو، تو سمجھ لو یہ خول ٹوٹ رہا ہے۔ یہ خول نہیں ٹوٹتا تو تم کبھی گہرائی، حکمت، اللہ کا قرب اور زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سوچیں، آپ نے اپنی زندگی کے بڑے سبق کب سیکھے؟ آسان وقتوں میں یا جب سب مشکل تھا؟
درد وہ آگ ہے جو خام دھات کو کھرا بناتی ہے۔ جس طرح بیج زمین پھاڑ کر ہی اگتا ہے، اسی طرح انسان بھی دکھ کے پھٹنے سے ہی اپنے اندر کی روشنی پاتا ہے۔ جبران کا کہنا ہے، درد وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے۔ انسان خوشی میں غافل ہوتا ہے، لیکن دکھ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ خوشی میں انسان بھول جاتا ہے، مگر درد میں انسان سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالی بھی بعض مرتبہ انسان کو درد کے ذریعے جگاتا ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو اس میں سے روشنی داخل ہوتی ہے۔ درد کا ایک حسن بھی ہے، وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ وہ ہمدردی، نرمی اور محبت سکھاتا ہے۔ وہ تمہیں دوسروں کے درد کو محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے گہرا درد نہیں دیکھا، ان کا دل اکثر سطحی ہوتا ہے، ان کی سمجھ محدود اور ان کی نظر تنگ رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ درد سے گزرتے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص روشنی، ایک خاموش گہرائی اور ایک نرم انسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قول یہ نہیں کہتا کہ درد ضرورت ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ درد بے فائدہ نہیں۔ وہ تمہیں توڑتا ہے، مگر پھر جوڑتے وقت تمہارا دل پہلے سے زیادہ بڑا، زیادہ روشن اور زیادہ احساس رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ درد تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو تم پہلے کبھی نہیں تھے۔ تمہاری سمجھ بوجھ، تمہارا شعور، تمہاری روح کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب درد تمہارے اندر کے بند خول کو توڑ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہاری بیداری کا آغاز ہے۔ اگر درد نہ ہوتا تو کبھی اپنے اندر موجود سچ تک نہ پہنچتی۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں ہمارے ہاتھ سے بکھر جاتی ہیں، تاکہ ہمارے ہاتھ ان سے بھی زیادہ بہتر چیزیں جمع کر سکیں۔ چیزوں کی قیمت مت دیکھو، ان کی قدر کیا ہے یہ دیکھو۔ چیزوں کو صاف اور پورا دیکھنے کے لیے کبھی کبھی انہیں دور سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ کوشش کے سفر میں غلطیاں جتنی بھی ہو، رفتار جتنی بھی کم ہو، تم ان سب سے آگے ہو جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ جو تمہاری زندگی میں رہنا چاہے گا وہ کوشش کرے گا، اس کی کوشش تمہیں نظر آئے گی۔ دل میں جگہ انہی کے لیے رکھو جو وہاں رہنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان کی مسکراہٹ کا سبب بن جانا اس شخص کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کسی کو بدصورت کہنے سے تم خود خوبصورت نہیں بن جاتے۔ اس دنیا میں نارمل لوگ صرف وہی ہیں جنہیں ابھی ہم اچھی طرح جانتے نہیں۔ زندگی 10% وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 90% زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہم اس کے بدلے میں کرتے ہیں۔ کسی کو محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھو دینا سب سے بڑی تکلیف ہے۔ عمر بڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دوست زیادہ نہیں، سچے اچھے ہوتے ہیں۔ 100 دوست بنانا کمال نہیں، وہ ایک دوست کمال ہے جو سب کے خلاف بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی چیز سے ہار مان لینا ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سمجھداری ہوتی ہے کہ کب کس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔
اگر سچ میں تم کچھ چاہتے ہو تو تمہیں راستہ ضرور مل جائے گا، ورنہ کوئی بہانہ۔ اسے مت چنو جو دنیا کو خوبصورت لگے، اسے چنو جو تمہاری دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ محبت میں پڑ جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، محبت نبھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سچی محبت ساتھ رہنے میں نہیں، دور رہ کر بھی سچی رہنے میں ہے۔ مکمل انسان کی تلاش میں وہ نامکمل شخص چھوٹ جاتا ہے جو تمہیں مکمل کر سکتا تھا۔ وقتی غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو ہمیشہ کا نقصان دے جائے۔ غلطیوں سے تم تب سیکھتے ہو جب انہیں قبول کر لیتے ہو، ان سے منہ موڑنے سے نہیں سیکھتے۔ اگر کچھ داؤں پر نہ لگاؤ گے تو سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ جب تم غلط چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تب صحیح چیزوں کو تم تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات آنے والے کسی لمحے کی تیاری کرتی ہے۔ اصل عظمت یہ نہیں کہ تم کسی اور سے بہتر ہو، اصل عظمت یہ ہے کہ تم اپنے پچھلے کل سے بہتر ہو۔ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش وہ شخص ضائع کر دیتی ہے جو تم پہلے سے ہو۔ جب تک تم دوسروں کو اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے رہو گے تم وہ نہیں بن پاؤ گے جو بننا چاہتے ہو۔ لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، نہ کہ جو وہ دکھاتے ہیں۔ لوگ وہ چیز دیکھتے ہی نہیں جو تم ان کے لیے کر رہے ہو، جب تک کہ تم وہ کرنا چھوڑ نہ دو۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، ان کے کاموں پر نظر رکھو۔ خاص چیزیں کسی خاص دن کے لیے نہ بچاؤ، سب سے خاص دن آج ہے۔ اپنے والدین سے محبت کرو، جب تم بڑھ رہے ہوتے ہو وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے تمہیں اپنے اصول توڑنے پڑیں تو پھر تمہیں لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، خود کو نہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھو، نہ کہ اس خیال سے کہ کوئی تم سے محبت کرے۔ جب کوئی کہتا ہے تم بدل گئے ہو تو زیادہ تر مطلب ہوتا ہے کہ تم ان کی مرضی کے مطابق جینا چھوڑ بیٹھے ہو۔ تمہارے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کو غلط ہی ہونا پڑے۔ تمہارے اچھے وقت میں تمہارے دوست تمہیں پہچانتے ہیں، اور جب وقت برا آتا ہے تو تم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہو۔ ایسا شخص نہ ڈھونڈو جو تمہارے مسئلے حل کر دے، وہ شخص ڈھونڈو جو تمہارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہے۔ دنیا سے اس لیے انصاف کی امید رکھنا کیونکہ تم بھی انصاف کرتے ہو بے وقوفی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے شیر سے امید رکھو کہ وہ تمہیں نہ کھائے کیونکہ تم نے اسے نہیں کھایا۔ زندگی جیسی بھی ہو، جاگو تو شکر کرتے ہوئے جاگو۔ کہیں کوئی وہ زندگی پانے کے لیے لڑ رہا ہے جو تم ابھی جی رہے ہو۔ نیکی کا چھوٹا سا عمل بڑی سے بڑی نیت سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ پاس ہے اس کی قدر کرنا سیکھ لو، وقت بعد میں صرف یاد کرنا سکھاتا ہے۔
جب تم دوسروں میں اچھائی دیکھنا شروع کرتے ہو تو اپنے اندر کی اچھائی بھی تمہیں ملنے لگتی ہے۔ پانی میں گرنے سے کوئی نہیں ڈوبتا، وہ ڈوبتا ہے جو وہیں رکا رہ جائے۔ جان کر دکھ ہونا بہتر ہے بن جانے کے ہمیشہ سوچتے رہنے سے۔ کچھ باتیں چاہے دل نہ مانے قبول کرنی پڑتی ہیں، کچھ حقیقتیں پسند نہ ہوں سیکھنی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ جو نہ چھوٹیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ خوشی باہر کی چیزوں سے نہیں، دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں سے خوشی مانگتے ہیں، جبکہ اصل خوشی ہمیشہ اپنے اندر ہوتی ہے۔ سچ بول دو تو وہ گزرا ہوا وقت بن جاتا ہے، جھوٹ بول دو تو وہ آنے والا وقت بن جاتا ہے۔ جو کام روز کرتے ہو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کبھی کبھار والا کام نہیں۔ اگر تم زندگی کے اگلے صفحے اور باب پر جانا چاہتے ہو تو پچھلے صفحوں کو بار بار پڑھنا چھوڑ دو۔ زندگی ان کے لیے بہترین بنتی ہے جو حالات کو جیسے بھی ہوں بہترین بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اسے بدل دو، اگر نہ بدل سکو تو اپنا سوچنے کا انداز بدل دو۔ تم وہی بنتے ہو جس پر توجہ دیتے ہو، اور ان جیسے بن جاتے ہو جن کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ لوگ اکثر آسان چیزیں چنتے ہیں، وہ نہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ جب تمہارے اصول اور تمہاری قدر واضح ہو تو فیصلے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر تم دوسروں کی ضرورت پوری کر دو، زندگی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گی۔ اپنی زندگی کی بنیاد علم پر رکھو، یہ وہ دولت ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا۔ دماغ کو جو بھر دو اور جن لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہی 10 سال بعد تمہاری زندگی بن کر سامنے آتی ہے۔ کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ تمہاری پہچان، تمہاری قدر اور تمہارے کام سب ایک راستے پر چل رہے ہوں۔ دلچسپ بننا ہے تو دوسروں میں دلچسپی لینا سیکھو۔ ہر شخص جس سے تم ملتے ہو کسی نہ کسی بڑی لڑائی میں ہے۔ مہربان رہو، سمجھنے والے بنو۔ جیسے ہی زندگی سے آسان ہونے کی امید چھوڑتے ہو، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک منصوبہ چاہیے، تیاری کرو، قدم بڑھاؤ، راستے میں بدلاؤ لاتے جاؤ، اور ان لوگوں سے سیکھو جو جانتے ہیں۔ زندگی میں یہ 4 چیزیں اپنا لو۔ اپنی بات کے سچے رہو، ایمانداری سے بولو، وہی کہو جو واقعی تم کہنا چاہتے ہو۔ اپنے الفاظ کو اپنے ہی خلاف یا دوسروں کی برائی کے لیے استعمال نہ کرو۔ اپنے لفظوں کی طاقت کو سچ اور محبت کی طرف موڑ دو۔ دوسرا، کسی بات کو ذاتی نہ لو۔ لوگ جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ان کی اپنی دنیا اور ان کے اپنے زخموں کا عکس ہے۔ جب تم دوسروں کی رائے اور رویے سے محفوظ ہو جاتے ہو تو بے فائدہ تکلیف سے بچ جاتے ہو۔ تیسرا، اندازے مت لگاؤ، سوال کرنے کی ہمت رکھو، دل کی بات صاف صاف کہو۔ غلط فہمیاں اور فاصلہ پیدا کرنے والی چیزیں
صرف اندازے ہیں۔ صرف یہ ایک اصول تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ چوتھا، ہر حال میں اپنا بہترین دو۔ تمہارا بہترین لمحہ ہر وقت الگ ہوگا۔ صحت میں اور ہوتا ہے، بیماری میں اور، لیکن اگر ہر صورت میں بس اپنا بہترین دیتے رہو تو خود کو کبھی ملامت نہیں کرو گے۔ پہل کرو، ذمہ داری اپنی لو، فیصلہ تمہارا ہوتا ہے، حالات کا نہیں۔ انجام کو سامنے رکھ کر شروعات کرو، اپنی اصل قدریں اور زندگی کے بڑے مقصد پہچانو۔ سوچو کہ تم کس طرح کا انسان بننا چاہتے ہو۔ اہم چیزوں کو پہلے رکھو، ضروری نہیں اہم کیا ہے۔ اپنے ہفتے کو مقصد کے مطابق ترتیب دو، جلدی کے مطابق نہیں۔ ایسا سوچو جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ تعلقات میں جیت صرف اپنی نہیں، سب کی ہو تو ہمیشہ رہتی ہے۔ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، دل سے سنو تو دل سے سنا جائے گا۔ یہ عادت تعلقات بدل دیتی ہے۔ طاقتیں ملا کر کام کرو، فرق رکھنے والوں کو ساتھ لے کر چلو۔ ایک ایسی کامیابی حاصل ہوگی جو اکیلے ممکن نہ تھی۔ اپنے آپ کو تازہ رکھو، جسم، دماغ، روح سب کو طاقت دو، ورنہ لمبی دوڑ ممکن نہیں۔ تمہارا دن ہی تمہاری زندگی ہے۔ جس دن کو بہتر بنا لو، زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ نظر، توجہ، عمل، نتیجے، تقدیر، جس چیز پر نظر جم جائے وہی آخرکار تمہاری قسمت بن جاتی ہے۔ جب تک یہ نہ مان لو کہ مسئلہ خود تم ہو، یہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے کہ حل بھی تم ہی ہو۔ ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے، ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ ہم اپنے آپ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت بھی نہ دیں۔ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ کھو دیتے ہیں، سب ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم خود اپنے خیال پیدا کرتے ہیں، خیال ہم پر زبردستی نہیں آتے۔ ہر عادت اچھی ہو یا بری، سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ لوگ حالات بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے سے گھبراتے ہیں۔ تم وہ نہیں پاتے جو چاہتے ہو، تم وہ پاتے ہو جو خود ہو۔ آج جو کرتے ہو وہی کل تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ تمہاری زندگی ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو۔ ہر انسان یہ 6 غلطیاں کرتا ہے۔ یہ گمان کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنی جیت ممکن ہے۔ ان چیزوں کی فکر جو بدلی نہیں جا سکتی، صرف اس لیے کسی چیز کو ناممکن سمجھ لینا کہ ہم اسے کر نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی پسندوں پر اڑ جانا، دماغ کو ترقی نہ دینا، پڑھنے اور سیکھنے کی عادت نہ بنانا، اور دوسروں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری زندگی کے آخری دن لوگ تمہارے گھر، گاڑی یا دولت کا ذکر نہیں کریں گے۔ وہ صرف ایک بات کریں گے، تم نے کتنا پیار دیا اور کتنا پایا۔ اس لیے زندگی کا اصل مقصد بس یہی ہے، محبت سے جینا۔